نہیں چھوڑ دیں, مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں. آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے, گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا, غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے, کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں. لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے, ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے, بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے, یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, آرام نہیں آیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے, اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ مانے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. او آس بولے تے او دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو, غلام غلامی کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں کوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوہر کا نام ہے ابو سلمہ, بیٹے کا نام ہے سلمہ. کہتی ہیں میں, میرا شوہر, میرا بیٹا, تینوں, چھوٹا بیٹا میرا, ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے. ایک کی بیٹا ہے, خاندان جمع ہے, شوہر کی گود میں بیٹا, اونٹ کے پیچھے میں. فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے, کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں جا سکتے, تو نے جانا ہے تو جا, ہماری بیٹی نہیں جائے گی. زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا. کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے, وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے, تمہارا نہیں, اسے ہم نہیں جانے دیں گے. وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے, میں اپنی طرف کھینچتی تھی. مدینے کی سرحد پہ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا, مکان کے لیے نہیں ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, مدینے جانے کے لیے ہو رہا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تو تیری دید مدیدے ہی ترس گئے. انہوں نے بچہ کھینچا, میں نے اپنی طرف کھینچا, میرے بچے کا بازو اتر گیا. فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے, بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے, مجھے میکے والے لے گئے. آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو. ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا, یہ بھی واپس آ جائے گی. اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے. فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے, میں میکے چلی گئی. لوگ روٹی کھاتے تھے, میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی. زمانہ سویا کرتا تھا, میں سو نہیں پاتی تھی. بیٹا کہاں, شوہر کہاں, میں کہاں. ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی. جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا, پورا سال. پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز, جے سونا ہی مارو مارو مینوں مار مکاؤ, میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں, اور جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, پھر سکھ نو چولہے ڈاواں. فرمایا سال بیت گیا. لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے, کپڑے بدلتے, ڈیوٹیاں کرتے, اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا. میں سارا دن روتی, آہوزاری کرتی, حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی. سال بیت گیا, سال, ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر. بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں, لیکن کہتی ہیں ماں تھی, بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو, کتنی تکلیف کا منظر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی, میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھے. یہ حوصلہ, یہ صبر, یہ توانائی. ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا, تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے. تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں, اس کا شوہر چلا جائے, بیٹا جدا ہو جائے, وہ کیا کرے گی. فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے, اپنے والد سے, میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی. اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے, اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے, دین حق قبول کر لیا, کیوں نہیں تم خیال کرتے. کہتے ان کے دل نرم ہوئے, وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے. پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے, کب بس کرو,
اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے، وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا، کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہے میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے، جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں، دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا، رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دلے بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں، کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے رستے آسان ہیں، پھر ایک راہ بھی مشکل نہیں، لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا، ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں کہ مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا، اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں، یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن یہاں کیا کیفیت ہے، بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں، ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو انجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چونٹا چونٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نا، چونٹا چونٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، چونٹا چونٹ لئیے تے پیچھا ہٹیے نا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونے ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے، اور کیا بات ہے میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے میرا دکھانا، اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آیا جی اس نے تو مار دیا، تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تو مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایس تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا، اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی پھر باہر آ گئی، چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے، روز رات کو روتے تڑپتے۔ 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ، اندر آنے کی اجازت نہیں، پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا، صبر دیکھو غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ تنگ آ گئے کافر، پہلے بڑی ڈینگے مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے، کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا، پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں یہ شرط تو ختم کریں، اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں، مہربانی فرمائیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آج غلاموں کے نام پیغام لکھا، غلاموں کے نام پیغام لکھا، چٹھی لکھی حضور نے۔ چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ، چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے، حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی، آ جا یار مدینے، آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے، اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ پیغام آیا، حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا، لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا، اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنا تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا، یہ پا جاویں ایک پھیرا تے سر میرے تے آن کھلویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا، سوکھا نکلے صاحب ظہوری،
یہ ویخ لوے مکھ تیرا. حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا, حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی, حضور نے فرمایا آ جانا, رستہ کھل گیا ہے, تو آ جا, کھل گیا رستہ. دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائیں. کرو نا یار دعا, مدینے کے رستے کھل جائیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانے ہی مدینے جا کے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے. دعا کرو رستے کھل جائیں. حضور نے فرمایا آ جا, تیرا راہ کھل گیا. حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا, حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا, مسکرائے, اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے, حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے, پڑھنا. میں نے بھی پڑھی, پہلے روئے, پھر کلمہ پڑھا, پھر میرا ہاتھ تھاما, روح ہی پرواز کر گئی. ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے, پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو. قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. قبر حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا, وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا. مزار کے ساتھ مسجد بنی, مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا. انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا. شک لقمان حکیم, ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو, سمجھ آ رہی ہے بات کی, مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے, بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہے وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا, حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں, بڑی کو ٹال دیتی ہے, وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے, فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی, گھوڑے پہ بیٹھے, امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا, کھانا ساتھ لے لیا, پانی ساتھ لے لیا, رستہ لمبا تھا, صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا, اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی, پیر خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے, آپ رو رہے ہیں. پر میں بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. باپ جو ہوا تیرا, تیری دکھ پر ہونا ہے. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دیکھ کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل, مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بات یا وہاں جاتے ہیں. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی, یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا, تم سمجھ نہیں رہے تھے.
حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے، افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا، اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پھر ہونے لگے. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے، چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے. بلکہ میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں، ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا، تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے. یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے. اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو. میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں، تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں. ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں. دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا. وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا. اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. یہ دکھی ہے، یہ آزمائش ہے. دکھی سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا. دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھی دی گل دکھی آئی جانے، دکھی دی گل. کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دے کے کہنے لگے دکھی دی گل تے دکھی آئی جانے تے سکھی نو کی خبراں تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں. یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان تکلیف پہ ہوتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے. اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے. جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے. اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گما لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے. اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا. جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ صحیح کی، رب نے عزتیں بھی زیادہ. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں. تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مالک کی جب حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال